السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس ہیلپر سلیم عباس، اور میں آپ کی خدمت میں سلیم عباس حاضر ہوں۔ اپنے چینل پہ ہم نے پاکستان نیوی کا جو پیپر ہے اس کی پریپریشن کو شروع کیا ہوا ہے، اور آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ اکیڈمک پیپر اسٹڈی کراؤں گا۔ اکیڈمک پیپر میں آج ہم انگلش، جنرل نالج، پاک اسٹڈی، اسلامک اسٹڈی، فزکس، ان تمام سبجیکٹس کو ایک ہی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اپنی کلاس میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح میں جتنی بھی پاکستان میں جابز آفر ہوتی ہیں ان جابز کی الرٹ بھی بتاتا رہتا ہوں اور ساتھ میں پیپر کی تیاری بھی کرواتا رہتا ہوں، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی کلاس کی جانب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہی میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کر دوں کہ اس کلاس میں جتنے بھی کویسچنز ہم سٹڈی کریں گے آپ نے صرف انہی کویسچنز پہ اکتفا نہیں کرنا، اپنے پیپر کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ میٹیریل آپ تیار کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے۔ اس کلاس میں آپ لوگوں کو کویسچنز جو پڑھاؤں گا وہ آپ نے ان سے یہ اندازہ لگانا ہے کہ کس کیٹیگری کے کویسچنز آتے ہیں، یعنی کن کن ٹاپکس کو آپ نے کور کرنا ہے۔ تو میں ہر ٹاپک میں سے کویسچنز کو کور کرنے کی کوشش کروں گا، آپ نے پھر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ اور بھی کویسچنز خود سے بھی تیار کرنے ہوں گے۔ میری بھی اور بہت ساری ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تیار کریں، اور بھی کسی کی ویڈیوز ملتی ہیں وہ بھی تیار کریں تاکہ آپ اپنے پیپر کے لیے خود کو زیادہ سے زیادہ پریپیئر کر لیں۔ تو میں جو کویسچنز سٹڈی کرتا جاؤں گا آپ نے اس کے ٹاپک پہ زیادہ فوکس کرنا ہے کہ کس ٹاپک کو آپ نے تیار کرنا ہے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم انگلش پارٹ کو لیتے ہیں۔ انگلش پارٹ میں ہمارا جو فرسٹ کویسچن ہے، چوز دا کریکٹ آپشن، ہی ڈائیوڈ ڈیش واٹر انٹو آن ان ایٹ۔ یہ ہمارا کویسچن پریپوزیشن کے ریلیٹڈ ہے، تو اس کا مطلب وہ آپ نے پریپوزیشن کو لازمی ڈسکس کرنا، سٹڈی کرنا ہے۔ جتنی بھی پریپوزیشنز ہیں ان سب کا رولز آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پہ جو رائٹ آنسر بنتا ہے ہی ڈائیوڈ انٹو واٹر، ہی ڈائیوڈ انٹو واٹر، تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ سیکنڈ کویسچن ہے چوز دا کریکٹ سپیلنگ۔ اب پہلا کویسچن پریپوزیشن کے ریلیٹڈ تھا، سیکنڈ کویسچن کریکٹ سپیلنگ یعنی سپیلنگ کریکشن کے ریلیٹڈ ہے، تو آپ نے یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کے سپیلنگ کریکشن کے ریلیٹڈ بھی آنسر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا جو بریک فاسٹ کا سپیلنگ ہوتے ہیں وہ BREAKFAST ہوتے ہیں، تو یہ بائی مسٹیک دونوں B اینڈ D آپشن ٹھیک لکھے ہوئے ہیں، تو ہم فی الحال ایک سلیکٹ کر رہے ہیں B، تو آپ کا آنسر B آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اسی طرح آپ نے اور بھی کریکٹ سپیلنگ والے مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 3، چینج دا وائس۔ چینج دا وائس، اب یہاں پہ آپ نے یہ تیسرا ٹاپک آ گیا، آپ نے ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کے جتنے بھی رولز ہوتے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کر لینا ہے، یعنی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کریکٹ سپیلنگ کا آنسر بھی آئے گا پیپر میں کویسچن، آپ کا پریپوزیشنز کے ریلیٹڈ بھی آتا ہے۔ یہاں پہ تیسرا ہمارا ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کے ریلیٹڈ آ گیا، شی از پلینگ گیم، شی از پلینگ گیم، تو اس کا جو رول ہیں وہ آپ نے اسٹڈی کر لینے ہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں رولز یہاں پہ نہیں بڑھا سکتا، اس لیے اس کا رائٹ آنسر جو بنتا ہے وہ گیم از بینگ پلیڈ بائی ہر، آنسر D ہمارا رائٹ آنسر بنتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے چینج نیریشن۔ اب نیریشن مین یہ ایک اور ٹاپک آ گیا، آپ نے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن جو ہوتے ہیں وہ ٹاپک بھی اسٹڈی کر لینا ہے، اس کے کمپلیٹ رولز آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ تو احمد سیڈ آئی ایم ریڈنگ بک، اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے احمد ٹولڈ دیٹ ہی واز ریڈنگ بک، آنسر A ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ آپ نے جو سینٹینسز ہوتے ہیں یعنی انگلش ٹو اردو یا اردو ٹو انگلش ان کو بھی اسٹڈی کرنا ہے، اور ان کے لیے آپ کو ٹینسز ڈسکس کرنے پڑیں گے، آپ نے تمام ٹینسز کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ میرے پاس جو کویسچن ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے دا ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن، آپشن B درست آنسر ہے، کیونکہ جو میرا کویسچن ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ریلیٹڈ ہے، آپ نے کمپلیٹ ٹینسز اسٹڈی کر لینے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس جو کویسچن ہے اس میں ہم نے کہا تھا چوز دا کریکٹ آپشن، یعنی یہ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کو وہ سینٹینسز دے دے گا، اس میں سے آپ نے فائنڈ کرنا ہوگا کہ گرامیٹیکلی کون سا ہمارا سینٹینس جو ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ تو جس طرح سے اس نے پہلا آپشن دیا ہی کٹس دا ٹری ود آکس، ہی کٹس دا ٹری ود دا آکس، ہی کٹس دا ٹری ود این آکس، یا آل آر رانگ، تو ہمارا جو گرامیٹیکلی آنسر ٹھیک بنتا ہے وہ C بنتا ہے، ہی کٹس دا ٹری ود این آکس، کیونکہ آکس ایک واول سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے این لگانا پڑے گا۔ اس کے رولز بھی آپ لوگوں کو یعنی جو سینٹینسز یعنی گرامر آپ کو انگلش کی بہت اسٹرانگ کرنی پڑے گی، تو یہاں پہ رائٹ آنسر بنتا ہے ہی کٹس دا ٹری ود این آکس۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فل دا مسنگ لیٹر۔
اب مسنگ لیٹر بھی آ سکتے ہیں، پہلے کریکٹ سپیلنگ آئے تھے، اب مسنگ لیٹر آ سکتے ہیں، یہ بھی سپیلنگ کے ریلیٹڈ ہی ہوں گے۔ اب ہمارے پاس BENEF- یہ کچھ مسنگ ہے، IEL، یہاں پہ آپ نے ان میں سے کوئی سپیلنگ یہاں پٹ کرنے ہیں، جو ایک میننگ فل ورڈ بن جائے گا وہی آپ کا رائٹ آنسر۔ تو یہاں پہ جو ہے BENEF کے بعد SHIAL آنا چاہیے، تو یہاں پہ میرے پاس رائٹ بینیفیشل کا یہ رائٹ آنسر بنتا ہے، یعنی آپ نے مسنگ لیٹر کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے۔ چوز دا سملر میننگ، اب ایک اور ٹاپک آ گیا ہے، یعنی یہ سینونیمز اور اینٹونیمز کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ ہیپی کا سینونیم مین سیم میننگ والا جو ہے وہ گلیڈ بنتا ہے، تو یہاں رائٹ آنسر گلیڈ ہوگا۔ اسی طرح کے آپ نے اور بہت سارے ورڈز یاد کر لینے ہیں، یعنی سینونیمز اور اینٹونیمز بھی آپ کو تیار کرنے ہوں گے، پیپر میں آ سکتے ہیں۔ چوز اینونیمز، اینونیمز اینٹونیم ہوتے ہیں، یعنی اینٹونیمز میں آپ نے اپوزٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایگری کا مطلب ہوتا ہے کہ رضامند ہونا۔ اب ڈیفر جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس آنسر بنتا ہے، یعنی مخالفت کرنا، تو یہ ایگری ساتھ کسی کے ساتھ شامل ہو جانا، کسی کی بات میں رضامندی کر لینا، اتفاق کر لینا۔ ڈیفر کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا، تو یہاں پہ اپوزٹ ہمارا ڈیفر بنتا ہے۔ آپ نے اینٹونیمز اور سینونیمز بھی یاد کر لینے ہیں۔ تو یہ میرے انگلش کے کچھ ٹاپکس تھے جن کو میں نے آپ کے مائنڈ میں لانے کی کوشش کی ہے، اس طرح یعنی آپ نے کمپلیٹ گرامر کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ جو پارٹ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ جنرل نالج ہے، لیکن جنرل نالج ایک بہت وسیع ٹاپک ہوتا ہے، میں کمپلیٹ تو یہاں نہیں کور کر سکتا۔ کچھ چند کویسچنز میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی تیار کر لیں، اور بھی آپ نے اپنا GK جو ہے وہ بہت اسٹرانگ کر لینا ہے۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میں وہاں پہ موسٹلی GK کلاسز ہی لیتا رہتا ہوں، تو آپ کی تیاری وہاں سے بہترین ہو سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں۔ کویسچن 1، ایران کے دارالخلافہ کا نام بتائیں۔ تو ایران کے دارالخلافہ کا نام تہران ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ تو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد شاہ فیصل مسجد ہے، جو اسلام آباد میں واقع ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، شاہینوں کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ تو شاہینوں کا جو شہر ہے وہ سرگودا کو کہا جاتا ہے، تو اس کا یہ رائٹ آنسر ہے سرگودا۔ امریکہ کس نے دریافت کیا؟ تو امریکہ کولمبس نے دریافت کیا۔ اس طرح کے بھی کویسچنز آپ کے آ سکتے ہیں، آپ نے GK کو بھی لازمی اسٹرانگ کرنا ہے، اگر آپ نے پیپر میں جانا ہے تو خود کو فلی پریپیئر کر کے جانا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، بنگلہ دیش کے دارالحکومت کا نام بتائیں۔ تو بنگلہ دیش کے دارالحکومت کا نام ڈھاکہ ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے دارالحکومت کے نام آپ نے لازمی یاد کر لینے ہیں۔ قرارداد پاکستان کہاں منظور ہوئی؟ تو یہ بڑا ایزی کویسچن ہے، قرارداد پاکستان لاہور میں منظور ہوئی، تو رائٹ آنسر لاہور۔ K2 کی اونچائی کتنی ہے؟ یہ مختلف جو پہاڑی چوٹیاں ہیں ان کی اونچائیاں بھی آپ نے یاد کر لینی ہے۔ K2 کی اونچائی 8611 میٹر ہے، آنسر یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ تو GK آپ نے لازمی اسٹڈی کرنا ہے، بہت زیادہ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی جاب کے پیپر میں۔ جنرل نالج آج کل ٹرینڈنگ میں ہے، اس کے کویسچنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا ہے۔ نیکسٹ اسلامک اسٹڈیز اور جنرل نالج، اسلامک اسٹڈی کو بھی GK میں ہی آپ لے سکتے ہیں، اس کو بھی آپ نے لازمی پریپیئر کرنا ہے۔ ہم یہاں پہ کچھ کویسچنز ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ کویسچن ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد۔ اب یہاں پہ بڑا ایزی کویسچن ہے، عشرہ 10 کو ہی کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 10 صحابہ کرام، تو آنسر 2 ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کویسچن، قرآن مجید کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو قرآن مجید کا دل سورت یاسین کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ریلیٹڈ میرے چینل پہ ایک کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے جس میں قرآن مجید کے متعلق زیادہ سے زیادہ انفارمیشنز کو میں نے شیئر کیا ہوا ہے، اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھ لیں جاؤ۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت ڈیش کا کام روح قبض کرنا ہے۔ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کا کام روح قبض کرنا ہے، تو رائٹ آنسر ہمارا آنسر 2 بنتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ نیکسٹ کویسچن، مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لے آئے؟ تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لے کر آئے، تو آنسر 2 ہمارا رائٹ آنسر بنتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 برس تھی، سو رائٹ آنسر از آنسر 2، 40 سال میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار مبارک ڈیش میں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار مبارک سائبیریا کنٹری میں ہے، تو یہ رائٹ آنسر ہے 1، سائبیریا۔ نیکسٹ، سب سے پہلے چھاونیاں اور جیل حضرت ڈیش نے بنائی؟
تو سب سے پہلے جو پولیس کا نظام لے کے آئے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کے آئے تھے، تو چھاونیاں اور جیلیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی بنوائیں سب سے پہلے، تو رائٹ آنسر از 1 حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح اسلامیات کو بھی آپ نے اچھی طرح کور کرنا ہے، میں یہاں پہ جسٹ ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ ٹاپکس کو مائنڈ میں رکھتے جائیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس فزکس کے کچھ MCQs ڈسکس کرتے ہیں۔ کویسچن 1، پاور P فارمولا از، پاور کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ P از اکول ٹو VI ہوتا ہے۔ آنسر 2 از رائٹ آنسر، P از اکول ٹو VI۔ نیکسٹ کویسچن، ان SI سسٹم یونٹ آف پاور، سسٹم انٹرنیشنل میں پاور کا جو یونٹ ہے وہ واٹ ہوتا ہے، سو رائٹ آنسر از B واٹ۔ نیکسٹ کویسچن، دا ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی از کالڈ ایکسلریشن ہوتا ہے، ڈیفینیشن ہے یہ ایکسلریشن کی، تو رائٹ آنسر از A ایکسلریشن۔ نیکسٹ کویسچن، میلٹنگ پوائنٹ آف واٹر، پانی کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ 100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، سو رائٹ آنسر از A 100 ڈگری سیلسیس۔ نیکسٹ کویسچن، کیمیکل فارمولا آف سالٹ از، سالٹ کا فارمولا NaCl ہوتا ہے، سوڈیم کلورائڈ، تو سو رائٹ آنسر از A سوڈیم کلورائڈ۔ اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں نے تھوڑے کویسچنز ڈسکس کیے ہیں، لیکن آپ کو یہ کلاس لینے کا مطلب یہ سمجھانا تھا کہ آپ نے صرف اس کلاس کے اوپر فوکس نہیں کرنا، اور بھی میٹیریل تیار کریں، یہ مقصد تھا ٹاپکس بتانا، یہ کویسچن جسٹ ٹاپکس تھے، آپ نے اس طرح کے ٹاپکس کے ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچنز بنتے ہیں ان کو کور کر لینا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر کلاس پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت جلد ایک نیا ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنے ٹیچر سلیم عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔